السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد شروع زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اس پر آزمائش، امتحان، ابتلا، پریشانی زندگی کا حصہ رہ چکا ہے. آپ آج سے 50 سال 100 سال پہلے کے اخبار پڑھیں، اس زمانے بھی وہی رونا رو رہا ہے جو آج لوگوں کی پریشانیاں ہیں، غم ہیں. سب سے بڑی پریشانی، غم اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچانیں، اپنے رب کو نہ پہچانیں، اور وہ جو نہ ختم ہونے والی سفر ہے آخرت کی، اس کی تیاری نہ کیا جائے، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. مختلف ادوار میں اہل ایمان والے جو اللہ کے نام بلند کرنے پر، دین پر چلنے پر، آسمانی کتابوں پر عمل کرنے پر طرح طرح کی ان پر آزمائشیں، پریشانیاں ٹوٹتی رہی. یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے.
ابتدا آدم کے دونوں بیٹوں سے ہوتا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، لڑائیاں ہیں، ایک فاسق ہے ایک مطیع و فرمان بردار ہے، ایک ہوا نفس کی طرف اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، دوسرا اعتدال، صبر اور مظلومیت پر برداشت کرنے والا ہے۔ یہ زمین مختلف مراحل میں لوگوں کے خون جذب کرتے رہیں، سیراب ہوتے رہیں، اس زمین کا حصہ ہے۔ ہر بستی کو آزمائش، پریشانی، ہلاکت اور بربادی نے چھونا ہے، اور پھر آخر میں قیامت بپا ہوں گے، تمام بستیوں پر ہلاکت بربادی آ جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں اس مراحل تک نہ پہنچائے۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیفیت ہے وہ قدیم تاریخ سے کوئی الگ نہیں ہے۔ خواہ وہ جنگ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی ہوں، یا شام میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا، یا یمن میں، یا اراکان وغیرہ مختلف مقامات پر ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ سورہ بروج آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کی عجیب ایک داستان ہے۔ وقت کے بادشاہ، اس کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر، اور اس کی جادوگری کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا، قبضے میں لینا۔ آج بھی جادوگری ہر طرف پھیلا ہوا ہے، بطور فن، ہنر، اسلحے کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں مخالفین پر۔ اللہ ان کی جادوگری سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اس کا علاج بھی شریعت نے آپ کو آیات الرقا، جو نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے جو واقعات ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہیں، اور معوذتین ہیں، آخری صورتیں، یہ سارے جادو کا توڑ ہے۔ تو مقابلے ہوتے رہیں، اور اس دور میں وہ بادشاہ اپنی جادوگر کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو تیار کیا کہ اس کو جادو کی فنکاری سکھایا جائے، اور وہ انتہائی ہوشیار تیز لڑکا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب کی غار جس میں وہ بندگی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹکر ہوا، واسطہ ہوا۔ وہ اس راہب کی بات بھی سنتا تھا اور جادوگر کی جادوگری کی فنکاری بھی سیکھتا تھا۔ دیر سویر ہو جائے تو کہتا تھا کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہوا، یا کبھی بادشاہ کے پاس لیٹ ہوا۔ آخر اس نے دونوں کام سیکھ لیا، اور اس کے ہاتھوں پر لوگوں کے علاج بھی شروع ہو گئے اللہ کے کلام کے ذریعے،
اور ایک دفعہ راستے میں خطرناک جو ہیکل جانور نے سب کے راستے بند کر دیے، سب کے راستے بند کر دیے، پریشان ہیں، کوئی گزرگاہ نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے، سورہ بروج کی آپ تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے آج میں دیکھتا ہوں راہب کی بات میں سچائی ہے یا جادوگر کی جادو کی فن زیادہ پاور میں ہے۔ اس نے پتھر اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے مارا، وہ جو ہیکل جانور وہیں پر مر گیا، روح کے لیے راستے کھل گئے۔ سارے لوگ پھنسے ہوئے پریشان تھے، بڑی شہرت ہو گئی جی، فلاں لڑکے نے راستے ہموار کر لیے، درست کر دی، اور لوگ آ کے اس کے پاس علاج کرنے لگے، نابینا آدمی کی بینائی پلٹنے لگے، طرح طرح کی بیماریوں کا علاج ہونے لگے۔ اور ایک نابینا مشیر تھا بادشاہ کے، تو اس کی بھی بینائی پلٹے، پوچھا تمہاری یہ بینائی کا علاج کس نے کیا؟ اس نے بولا میری بینائی تو میرے اللہ نے دیا ہے، فلاں لڑکے نے دم کیا، اللہ کے نام پر درست ہو گئے۔ اس بندے نے لڑکے کی نشاندہی کی، لڑکے کو پکڑا، لڑکے کے ذریعے راہب کو بھی قبضے میں لیا۔ یہ سلسلے زنجیریں ملتی ہے، ظاہر بات ہے راہب کو تو انہوں نے قتل کر دی، مگر اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے ان کے فوج استعمال کیے، اسلحے استعمال کیے، تیر استعمال کیے، نہیں مرے، تو انہوں نے ان کو اٹھا کے پہاڑوں میں بھیج دیا اور پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ جب پہاڑ پہ لے گئے نیچے گرانے کی کوشش کی، زلزلہ بپا ہو گیا، جو فوجی ان کے ساتھ تھے سپاہی اس زمانے کے حکومت بادشاہ کے، وہ سب مر گئے، لڑکا بچ کے آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا چلو ان کو سمندر میں بھیج دیتے ہیں، کشتی میں سوار کر کے سمندر میں لے جا کے اس کو گرانے کی کوشش کی، اور طوفان کے لہروں میں وہ سارے مر گئے، لڑکا بچ کے پھر آ گیا۔ وہ عاجز آ گئے، کیسے مارا جائے؟ یہ لڑکا جس نے میرے علاوہ کسی اور رب کی کلمہ بلند کرتا ہے، اس کے نام پر علاج کرتا ہے، توحید پھیلا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس لڑکے کا مارنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نام لینے والوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ اگر تو نے مجھے ہی مارنا ہی ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں، اس کے مطابق تو مجھے مار سکتے ورنہ نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میرے کمان میں سے تیر نکالو، اور اس تیر کو تم بسم رب ھذا الغلام، میں اس کو مار رہا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام پر، یعنی اللہ کے نام پر میں اس کو مار رہا ہوں۔ جب یہ مارا تو شہید ہو گئے، اللہ کے نام پہ شہید ہو گئے۔ سب لوگوں میں شہرت پائے ہوئے تھے پہلے سے، یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے آج کی اصطلاح میں، اس کو قابو میں نہیں آ رہا کیسے مارا جائے۔ اس کو مارنے کا حق طریقہ بھی لڑکے نے یہ بتا دیا کہ مارنے والا اس کا رب ہی مار سکتا ہے، کوئی اور نہیں مار سکتا۔ جب یہ کہہ دیا کہ پاورفل ہستی اس لڑکے کا جو رب ہے وہی سب کچھ کرتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں طاقت نہیں، وقت کے کتنے ہی مضبوط حکمران کیوں نہ ہو، ورلڈ آرڈر جاری کرنے والا کیوں نہ ہو، ایٹمی طاقت کیوں نہیں رکھتا ہو، لیکن اللہ نہ چاہے تمہارے ایٹم بموں میں بھی کیڑے لگ جائیں گے، پھٹے گا ہی نہیں ہے جب تک رب نہیں چاہے گا۔
اور کتنے ان کے اسلحوں میں انڈیا کی اس وقت زنگ لگ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یہ رب کے فیصلے ہیں سارے، دکھا رہے تھے یہ سارے مناظر۔ جب اس لڑکے پر اللہ کے نام پر تیر چلا اور وہ شہید ہو گئے، سارے مجمع کے لوگوں نے اعلان کر لیا آمنا برب ھذا الغلام، ہم سب نے ایمان لے آیا اس لڑکے کے رب پر، اللہ کے ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اصل سپر پاور ہستی تو وحدہ لا شریک وہ ہے، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ قرآن نے ہمیں سمجھا دیا۔ وہ تمام ملکوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، مالک الملک ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت پر اور قصر اور ایوانوں میں پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے زندانوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ لوگوں کے ساتھ شر ہوتا ہے وہ شر ان کی برائی کا نتیجہ ہے۔ قالوا طائرکم معکم، جب انبیاء کے آنے کے بعد مصیبتوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی ان ظالم کافروں کے اوپر، خواہ فرعون آل فرعون ہو یا آج کے مودی ہوں یا آج کے دنیا کفر و ہر طرف دہشت پھیلا ہوا ہے، یہ نحوست مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحوست تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، ظلم استبداد کی وجہ سے ہیں، رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے ہیں۔ تم نے یہ سمجھ لیا لذیذ کھانوں کا کھانا، خوبصورتوں میں محلوں میں رہنا اور عیش و عشرت عیاشی کرنا یہ زندگی ہے؟ نہیں، یہاں تو ایسے ٹیم ہے ہمارے پاس جن کے بارے میں رب نے فرمایا فَلَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ جام شہادت حاصل کر کے اصل زندگانی ان کی شروع ہوئی سے ہوتی ہے، ان کو موت تک کہنے کی اجازت نہیں۔ ان کی جسم، ان کی ہڈیاں، ان کے بال، ان کے ہر عضو کو اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، ان کو رزق مل رہا ہے ان شہداء کو۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ آپ کو دیکھنے میں یوں لگیں گے یہ لذیذ خوابوں میں سو رہے ہیں، وہ غفلت کی نیند میں نہیں ہے، وہ راحت میں ہے، اللہ کی نعمت میں ہے۔ اور کیا کیفیت ہے روح اور جسم کے ساتھ، وہ ساری تفصیلات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم جب روح جسم کے اندر موجود ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے روح کو نہیں پہچان سکتے، تو جب روح نکل جائے، نکلنے کے بعد اس کی کیفیت کو ہم کہاں سے جانیں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس تو تھوڑا سا علم ہے، تمہاری یہ ٹیکنالوجی، تمہارا یہ غلبہ، یہ سب وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہاری فنکاری، تحقیق، تمہاری سائنس، یہ سب تھوڑے سے ہیں۔ تمہارا یہ علم صرف زمین کے جو انڈے ہیں اس کی ارد گرد چھلکے کے اوپر ہیں، یا چھلکے کے نیچے تھوڑے سے چلے جاتے ہو، یہ محدود اور ہے، فضاؤں تک ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، نکل جاؤ، دنیا کے کناروں سے نکلو۔ دنیا پر تم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے تو بے شمار کائنات موجود ہیں، ہر کائنات کی، والسماء ذات البروج، وہ آسمان جس کے بے شمار برج ہیں، مراحل ہیں، گزرگاہیں ہیں ستاروں کے، سیاروں کے،
کتنے ستارے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کتنے ستارے اور سیارے ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تم کیا چیز فتح کر لوگے؟ تمہارے علم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. یہ تمہاری ترقی، یہ تمہارا غلبہ، بس یہ تھوڑی سی زمین کا کچھ حصہ ہے. یہ فیصد میں سے بھی 0 سے پتنی کتنے نیچے گرنے کے بعد کا ایک حصہ ہے کائنات کی مخلوقات میں سے یہ زمین. اور تم ایک جراثیم ہو انسان، اور تم انتہائی کمزور ہو. خلق الانسان ضعیفا. تم مضبوط سمجھتے ہو ہم دنیا کو مضبوط بنائیں گے، تم خود کمزور ہو. تو یہ نوجوان اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے. سارے لوگوں نے کلمہ بلند کر دی، اور پھر طاقت کے ذریعے جاہل آدمی، جاہل حکمران جب اس کے داؤ نہیں چلتا ہے تو آخری مرحلہ یہی ہے کہ جنگ مسلط کرو، طاقت کے ذریعے ان کو مٹا دو، ختم کر دو، نسل کشی کرو، فوج اتار دو، ایٹم بم گرا دو، پیٹرول بم گرا دو، ایٹم بم کی ماں گرا دو. خواہ افغانستان کی زمین ہو یا کشمیر کی یا شام کی یا اراکان کی سرزمین. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے مجھ کو آسمان کی بلندیوں کی جس میں کتنے برجوں ہیں، اور اس دن کی بھی مجھے قسم ہے جس دن کا تمہیں وعدہ کیا ہوا ہے. وہ قیامت کے دن آنے والی ہے. تم نے ابھی یہاں قیامت بپا کی ہے، تم پر بھی قیامت آؤ گے، کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا. اور جو عجیب مناظر دیکھ رہے ہیں مومنین کے لیے آگ جلا کر مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا بھی مجھے قسم ہے. جو اس میں شہید ہو رہے ہیں ان کا مجھے قسم ہے. کیا کیا اس حکمران نے؟ پورے وادی میں درخت کاٹ کاٹ کے ڈال دی اور وادی کو آگ سے بھر دیا. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو مارنے کے لیے پورے وادی کو آگ سے بھر دی، منجنیق سے پھینکا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں بھی تمام مومنین کو جلانا شروع کر دیا، جلایا جا رہا، جلایا جا رہا. اور وہ عجیب ایک واقعہ ہے، وہ آپ نے سنا ہی ہے. ایک ماں بچے کو گود میں لے کر، آخر بچوں کے لیے ماں تو ہمیشہ پریشان ہوتی ہے، پیچھے ہٹنے لگے ہیں، لوگ دھکے دے رہے ہیں، کافر لوگ. ان کو مومنہ عورت تھی، تو گود میں جو بچہ ہے وہ کہنے لگا کہ اماں آپ حق پر ہے، ڈریے نہیں، یہ دیکھنے میں تو آگ ہے مگر یہ جنت کے گلزار ہیں. مرنا تو ہے لیکن رب کے نام پر جس کو مارا جائے نا تو اس کو حیات جاودانی ملتی ہے. یہ جہاں نبی اللہ عیسیٰ نے بچپن میں گود میں بات کی، اور ایک یہ وہ بچہ ہے جس نے گود میں امی کو بتا رہی ہے امی آپ حق پر ہیں. یہ معجزہ کرامت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت کشمیر میں، یہ یوں تو دیکھنے میں آگ ہے، انشاءاللہ اس کے نیچے گلزار بنیں گے انشاءاللہ. اللہ مسلمانوں کو جگائیں اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی. کتنے لوگوں نے قربانیاں دی اس وادی کے اندر. اصحاب الاخدود خندق کھودنے کے بعد اس میں مارے گئے، شہید کر دیے گئے. اس کے بعد خطرناک طوفانی ہوا اٹھی اور اس ہوا نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا
اور وقت کے بادشاہ ان کے آباد کاریاں کیا سب کو بسم کر کے جلا کے ختم کر دیں۔ آپ کسی کے لیے کھڈا کھودیں آپ اس میں گر جائیں گے والعیاذ باللہ۔ کسی کے گھر کو آگ لگا دیں وہ آگ آپ کے گھر میں بھی لگ جائیں گے۔ اب انہوں نے آگ لگا دیا کشمیر میں، یہ آگ اب آگے خالستان جائیں گے، آگے پورے انڈیا کے ریاستوں میں یہ پھیل جائے گا۔ ایک بہت بڑی ٹیم ہے مسلمانوں کی، یہ غیرت پر اتر آ جائے اور یہ لڑنے پر تیار ہو جائے تو یہ ہندو مٹھی بھر جماعت ہے، دنیا کی سب سے کمتر ترین، کمزور ترین، بزدل ترین قوم ہندو قوم ہے۔ کیا ہی بات ہے۔ ضیاء الحق اللہ اس کی مغفرت فرمائیں، اس کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ وہ کرکٹ کے بہانے چلے گئے اور جب فی لگا دیا راجیو گاندھی سے غالباً، اور ہمارے مولوی لوگوں نے تنقید شروع کر دی، تم کو اتنی دوستی ہے اس کے ساتھ، تم نے جب فی لگا دیا، تم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ تو بہانہ تھا کرکٹ۔ جا کے بتا دیا اس کے کان میں ایٹم بم تیار ہے، تم نے اگر کچھ حرکت کر دی وہ ہم تم پہ گرا دیں گے، اور اس ایٹم بم کا نتیجہ یہ ہوگا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، پوری ہندو دھرم ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے پاکستان بھی ممکن ہے، پاکستان ہندوستان دونوں تباہ ہو جائیں، لیکن مسلمان دنیا میں عرب والے بہت ہیں، وہ آ کے آباد ہو جائے گا، سارے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جائے گا، لہٰذا تم سیدھے رہو۔ کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی پاکستان کے بارڈر پر، روس نے حملہ کر لیا، اسی دوران انڈیا بھی حملہ کرتے تو ہمارے لیے انتہائی خطرناک معاملات ہیں۔ ہم 1/3 حصہ صدی کا گزر چکے ہیں، حالت جنگ میں موجود ہیں، اور تمام مسلمان اس کے زد میں ہیں، اس جنگ کے زد میں تمام مسلمان ہیں، بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اس کے زد میں سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے ملک کے نوجوان، بزرگ اور افواج پاکستان نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ ظاہراً مجاہد بن کے جاتے تھے، یہ سارے فوجی لوگ بھی ہوتے تھے اس میں، ٹرین شدہ بزرگ، ریٹائر، ان لوگوں کی خدمات ہیں۔ اللہ ان تمام مجاہدین کی، شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، دیکھنے میں تمہارے لیے تو یہ بہت ہی غمگین معاملہ ہے کشمیر کی جو جنگ ہے، مگر شاید اللہ رب العالمین اسی کے نتیجے میں تمہارے لیے خیر برکت لے آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو صبر شکر کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ جرم کیا ہے جی؟ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے نام پر گاؤ کاٹنے والے ہیں۔ ابراہیم یہ برہمن کے ماننے والے، برہمن اصل ابراہیم کی طرف ان کی نسبت ہے، ابراہیمی سنت زندہ کرنے والے ہیں۔ گائے کے پجاریوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم کسی کے بھی دشمن ہیں، ہم شیطان کے، اہل شیطان کے دشمن ہیں، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ غالب طاقت والی ہستی، تعریفوں والے ہستی کے ہم غلام ہیں، اس کے نام پر قربان ہونے والے ہیں، جانور بھی اسی کے نام پر قربان کرنے والے ہیں۔ وہ رب العالمین لہ ملک السماوات والارض، حکومت، قیادت یہ تمہاری وقتی تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اصل مالک الملک اللہ رب العالمین ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، یہ دھمکی دی اللہ نے کہ دیکھو اللہ ہر چیز پر دیکھ رہا ہے، یہ نہیں مظلوم کو ایسے مظلومیت میں ہی رکھیں گے، ظالم کو ظلم پر ظلم کرنے کی اجازت ہوگی نہیں، رات ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے، دن ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات میں آخر صبح کی روشنی میں پھوٹتی ہے،
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومنین مومنات کو آگ میں دھکیل دیے پھر اس کے بعد ایمان نہیں لائے اور اسی ظالم بن کر مر گئے، ان کے لیے جہنم ہے، دکھتی ہوئی آگ تو تمہارے لیے، ان کے لیے آگ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحریق شہید والغریق شہید. شہید صرف یہ نہیں کافر کی تلوار سے یا نیزے سے اس کے رونٹ سے مر جائیں، نہیں، شہید تو پانی میں غرق ہو جائیں، طوفان کھڑا کر دیں، تم نے ڈیم کو کھول دیا، تم نے پاکستانیوں کے زمینوں کو، پاکستانی لوگوں کو غرق کر دیں، یہ بھی ایک شہادت ہے، یہ بھی ایک شہادت ہے. تم نے آگ لگا دیا، بموں کے ڈھیر لگا دی، آگ میں جلا دیا، وہ آگ میں جلنا بھی تو ایک شہادت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو عمل صالح کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بطش ربک شدید. وہ رحیم و کریم ضرور ہیں، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے پھر اس کی پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے، پھر دنیا مل کر اس ہلاکت اور بربادی سے نجات دلانا چاہے تو نجات نہیں دلا سکتی ہے. رب کی طاقت قوت وہاں ظاہر ہوتی ہے. اللہ تو اپنے طاقت کے ذریعے ان کافروں کی طاقت ان کو تہس نہس کر دے. مسلمانوں کو پھر سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پاکستانی مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، صرف اللہ کے سامنے جھکو، اس قبر پرستی کو چھوڑ دو، وہم پرستی کو چھوڑ دو، پیر پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کے کلام کو پکڑو، رسول اللہ کے فرامین کو لے لو. یہ مذہب پرستی، یہ سیاست پرستی، نام تو مسلمان ہے، ہم نے مسجدوں پر کیا لکھتے ہیں؟ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، جعفری. قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، مساجد تو اللہ کے ہیں، تم نے ان فرقوں میں باندھ دیا.